السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ رسول مختار، شفیع روز شمار، حبیب پروردگار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گری تشریف آوری سے جو دین کامل انسانیت کو نصیب ہوا، اس دین میں آنے والے جملہ معاملات کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے امت کی اس عظیم اور حسین انداز سے رہنمائی فرمائی کہ کوئی گوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ قبر ہو یا حشر ہو، جملہ معاملات سے اللہ کی عطا اور اس کے کرم سے آگاہ فرمایا۔ قیامت تک آنے والے فتنے ہوں اور اٹھنے والے طوفان ہوں، ان سب سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل آگاہی ارشاد فرمائی۔ یہی اس دین کی کاملیت بھی ہے اور اکملیت بھی ہے، اور انہی فرامین کو سامنے رکھیں تو یہ اس بات کی علامت اور شہادت بھی ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہر معاملے سے آگاہ فرما دیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک ہر انسان کے لیے دین کامل، دین محمدی تمام تر معاملات میں اس کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والا کامل دین ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حدیث مبارک ہم نے آج کے اس درس کے ابتدائیہ میں تلاوت کی ہے، اس کو ابو داؤد شریف نے نقل کیا 4284 نمبر پر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ مہدی میری اطرت سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت امام محمد مہدی کی جلوہ گری تشریف آوری دین اسلام کا ایک وہ پہلو ہے کہ جو امت کی قرب قیامت میں رہنمائی کا، رہبری کا فریضہ انجام دیں گے۔ یہ اس حسین اور عظیم اور سینسٹیو پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سے لوگ اس خوبصورت اور حسین اور حساس نقطہ سے بھی ہاتھ صاف کرتے نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان میں اپنے دور پر اور اپنے طور پر وہ علم میں، فصاحت میں، بلاغت میں اور لوگوں میں اعتماد اور اعتقاد میں ایک بڑا نام بھی رکھنے والے لوگ تھے، لیکن مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد مہدی کی ایسی صفات اور خصوصیات اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس کے لیے نبی کا امتی اور حضور کا غلام بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے آنے کی ٹائمنگ بھی، امام مہدی کے خد و خال بھی، اور امام مہدی کے طبیعت کے
شخصیت کے نمایاں پہلو اللہ کے محبوب نے پہلے ہی بیان فرما دیے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایج ہے امت کو کہ وہ ہر فتنے کا مقابلہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہے کہ اس کے لیے رہنما اصول شریعت محمدی اور فرامین مصطفی کے انوار کی روشنی میں اس کی سامنے موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ اچھا انہی مہدیت کے دعویٰ کرنے والوں میں مرزا غلام قادیانی نے بھی دعویٰ کیا مہدی مسعود اور موعود ہونے کا، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ کسی بھی پیمانے پر پورا نہیں اترتا۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھیے، بعض اوقات جب ہم اس کی کبھی اور غلیظ شخصیت کے حوالہ سے ڈسکس کرتے گئے، بہت سے شریف النفس اور سادہ لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ اتنے گھٹیا انسان کو ممبر پر ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ قرآن مقدس جیسی کتاب انقلاب نے نمرود کا ذکر بھی کیا، فرعون کی چال بازیوں کا ذکر بھی کیا، اور اسی طرح دیگر ان دشمنان دین کی ان حرکات کا ذکر بھی کیا ہے تاکہ امت کو، قوم کو، قرآن پڑھنے والوں کو آگاہی ہو۔ اب دیکھیں مرزا غلام قادیانی مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ان میں دو نمایاں گروہ ہیں۔ ویسے تو قادیانیوں میں 8 فرقے ہیں اور ان میں نمایاں 2 ہیں، لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ۔ لاہوری گروپ کے لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مہدی مانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے گئے کہ فرامین نبوی کی روشنی میں دیکھیں تو مرزا غلام قادیانی مہدیت کے دعوے پر بھی پورا نہیں اترتے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہم جب پڑھتے گئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ محبوب نے کس کس نقطے سے پردہ اٹھایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا محمد مہدی کے حوالہ سے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ مرزا کی ماں، باپ اور اس کا نام جو بالکل ایسے مقدس نام سے مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ حسنی ہوں گے، یعنی امام حسن مجتبی کی نسل سے ہوں گے، والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور ان دونوں میں روایت یہ موجود ہے حسنی حسینی وہ ہوں گے ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے۔ اب یہ بتا دیا کہ وہ میں نے کل جیسا کہ عرض کیا تھا، اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کہتا ہے میں فاطمی ہوں، اسرائیلی ہوں، میں برلاش ہوں، میں مغل ہوں۔ یہ سارے پینترے وہ کیوں کھیل رہا تھا؟ کیونکہ وہ حدیث پر اس کی نظر تھی کہ میں نے کب کس جگہ کیا پتہ کھیلنا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ نام ان کا محمد ہوگا۔ اچھا وہ میری اولاد سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی ہوں گے۔ اس پہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، کیونکہ امام حسن مجتبی نے اپنی خلافت و حکومت و اقتدار حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا اور امت کو ایک بہت بڑے اس سے محفوظ فرما دیا۔ یعنی آپ نے جو اس اقتدار اور خلافت کی قربانی دی ہے، اللہ اس کے بدلے میں روئے زمین کی خلافت امام محمد مہدی کو عطا فرمائیں گے، اس خلافت اور اس حکومت کے اس احسان کے بدلے جو انہوں نے اپنے نانا کی امت کو جنگ و جدل سے بچایا تھا۔ مطلب اس کے بدلے میں اللہ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد مہدی ان کی داڑھی مبارک گھنی ہوگی، یہ حضور نے ان کی پہچان بتائی۔ حضور نے فرمایا آپ کے دائیں گال پر تل کا نشان بھی ہوگا، آپ کے کندھوں کے درمیان حضور سید عالم علیہ السلام کے اسم مبارک کی حضور نے فرمایا میرے نام کی مہر بھی لگی ہوگی، اور اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی۔
ہاتھ میں حضور کی تلوار ہوگی، فرمایا جوان ہوں گے، 30 سے 40 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی، درمیانہ ان کا قد ہوگا اور اکہرا جسم ہوگا، سیاہ ان کی حضور نے فرمایا زلفیں ہوں گی، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں ہوں گی، چہرہ سفید سرخی مائل چمکتے ہوئے ستارے کی جانب اس طرح ہوگا اور محسوس ہوں گے ستارے کی طرح، شخصیت ان کی عربی عجمی صباحت کا پیکر ہوگی، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ان کی پیشانی فرمایا چوڑی ہوگی، ناک مبارک ان کی اونچی ہوگی، دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور ٹپکتا ہوگا، سر پر امامہ ہوگا اور کملی اوڑے ہوئے ہوں گے۔ اب بتائیے کیا کوئی پہلو تشنا ہے چھوڑا ہے میرے کریم آقا نے کہ جو نے ارشاد فرمایا؟ اب آپ کو سوشل میڈیا پر یا کسی اخبار پر یا کسی بھی ورک پر مرزا کی تصویر ملے تو آپ اس کو ذرا اس کی ذریت کے سامنے رکھ کے ان سے پوچھئے کہ فرامین مصطفی کی روشنی میں ذرا اس کی مکروہ شکل بھی دیکھو، اور جو خد و خال آمنہ کے لال نے ارشاد فرمائے ہیں ذرا ان پر بھی غور فرماؤ، کسی بھی طور پر وہ پورے اترتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر یہ تو حضور نے ان کی شخصیت کے بارے میں فرمایا، لجپال نبی نے، اور اس حدیث مبارک کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کو آپ کس انداز سے پڑھیں گے اور کیسے اس کو ذہن نشین فرمائیں گے۔ اس کہ حضور نے 1400 سال بعد، ہزاروں سال بعد ہونے والے واقعات اور آنے والے معاملات کو یوں آپ نے ارشاد فرمایا جیسے اس کو دیکھ رہے ہوں۔ حضور اللہ کی عطا سے ان تمام حالات واقعات سے امت کو خبردار فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے حالات بھی بتا دیے۔ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی، مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، اور دنیا دیر تک اس کو ملاحظہ کرے گی۔ امام محمد مہدی کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں سورج گرہن 2 بار ہوگا، چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ جب ہوگا امام مہدی کی تشریف آوری کی علامات بھی بیان فرما دی۔ جس سال حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سال حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی، اور فرمایا اس کے بعد لوگ اپنی اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، اور کسی کے دامن میں پناہ مل جائے تو وہ پناہ امت محمدی کو جو میسر آئے گی تو وہ حضرت امام مہدی کے دامن کرم سے میسر آئے گی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلہ سے ہوگا، وہ ملک کے شام میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کہ وہاں سے بڑھتا ہوا عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کو وہ رونتا ہوا تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کرتا ہوا وہ آگے بڑھے گا، اور بعد ازاں اس سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے،
اس لشکر کی قیادت کرنے والے کمانڈر کا نام بھی آمنہ کے لال حسنین کے پاک نانا میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرما دیا، شعیب بن صالح التمیمی ہوں گے جو اس لشکر کو کمانڈ کر رہے ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک کے شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے یہ فتح کرے گا۔ سفیانی کو امام مہدی کے مدینہ آنے کی خبر ہوگی، بہت بڑا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے بہت سے لوگوں کے چل پڑیں گے اور مکہ میں امام محمد مہدی کے ہاتھ پر آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ بیعت کریں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے گئے حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے جنہیں کوئی شخص چیز نہ روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے بیت المقدس میں آئیں گے اور بیت المقدس پر جھنڈوں کو نصب کریں گے۔ اس کو احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے 8775 نمبر پر اس حدیث کو۔ بیت المقدس کے بعد حضور نے فرما دیا، پہلے بتا دیا، بیت المقدس کے بعد پھر چین کو فتح کیا جائے گا۔ امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام محمد مہدی لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ کے زمانہ میں ہوگی لیکن حضرت امام مہدی اس جنگ میں براہ راست خود شریک نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے اور اس خبر کو سنتے ہی پھر لوگ امام محمد مہدی کی مدد کے لیے اور آپ کے کارواں میں شامل ہونے کے لیے پھر لوگ بڑھیں گے۔ آگے جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور صورتحال بالکل مختلف ہے۔ امام مہدی تمام لشکر کو اور لوگوں کو لے کر مخلصین کو بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جب امام محمد مہدی قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے تو اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے مارکہ میں 40,000 افراد فرماتے ہیں کہ مارے جائیں گے اور پھر دوبارہ جب امام مہدی قیادت کریں گے تو یہ جنگ پھر اسلام کی نصرت کی اور فتح کے لیے عالمی جنگ کا منظر پیش کرے گی، اور اس عالمی جنگ میں 6,00,000 لوگ لقمہ اجل بنیں گے اور حضرت امام محمد مہدی پوری کائنات میں پھر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اس جنگ کے بارے میں مخبر صادق رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات اکٹھے ہوں گے اور یہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ 7 ماہ کے اندر اندر یہ واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ اس کو ترمذی نے باب علامات خروج الدجال میں بیان کیا ہے حدیث نمبر 2238 میں۔ دیگر حدیث میں امام محمد مہدی کے ظہور، آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک کل عرصہ 6 سال لگے گا، اور پھر قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانہ میں بیت المقدس کی فتح اللہ کریم حضرت امام محمد مہدی کے ساتھ اس کو بھی عنایت فرمائے گا، اور 7ویں سال امام محمد مہدی کی اس قوت اور طاقت اور جانثاری کے 7ویں سال دجال پھر نکلے گا۔ جب امام محمد مہدی کے تخت کا اس وقت پہلا سال ہوگا تو دجال تب آئے گا۔ امام محمد مہدی
کہ عمر مبارک آپ کے ظہور کے وقت، جلوہ گری کے وقت 40 سال کے درمیان ہوگی، اور پھر 40 سال مزید آپ قیام فرمائیں گے، زندہ رہیں گے، گویا آپ کی تمام عمر مبارک ہوگی 80 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی 40 سال آپ زندہ رہیں گے۔ اس طرح دجال ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی کی جلوہ گری سے پہلے ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کے 40 سال امام محمد مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے گئے، سید عالم رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، چوتھی صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہرقل سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ عرض کی گئی اس وقت مسلمانوں کا قائد امام کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری اولاد سے ہوگا، جس کی عمر 40 سال ہوگی، اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمکنے والا ہوگا، دائیں گال پر رخسار پر تل کا سیاہ نشان ہوگا، کتوانی عبائیں پہنے ہوئے ہوگا، بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا شخص ہے، وہ 10 سال حکومت کرے گا، زمین سے خزانوں کو نکالے گا، مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ اس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل فرمایا۔ یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں جو پیش کی ہیں، ان روایات کے روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک معاملہ پر بھی مرزا غلام اپنی ذریت کے تمام تر زور اور تمام تر ان کی کوششوں کے کسی ایک بات پر بھی پورا اترنے والا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کے یہ نور ہے کہ الحمدللہ جو بھی فتنہ جس رنگ میں اور جس انداز سے اٹھے گا، اسلام کا نور ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوگا، اور اسلام کا، تاریخ کا، احادیث کا مطالعہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قادیانیت کے مکروہ فتنے سے، اس کی غلاظت سے، اس کی خرافات سے اور ان کی مکروہ سازشوں سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ کچھ جو گزشتہ دنوں ہم نے اس حوالہ سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے بات چیت کا آغاز کیا تھا، آج اسی پر اختتام کر کے ہم اگلے دن سے اگلے نئے عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے۔ یہ تمام تر ہماری بحث اور تمام تر گفتگو سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کی ہیں کہ قرآن کی روح ہو، احادیث نبوی ہو، اجماع ہو یا آثار اور قرائن ہو، کسی بھی اینگل، کسی بھی زاویے اور کسی بھی صورت میں مرزا غلام قادیانی شریعت مطہرہ اسلام کے اس خوبصورت اور حسین فریم میں فٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کی روح سے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ امت کے لیے، وہ دین کے لیے، انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کریم ایسے غلیظ اور ایسی بدبخت شخصیت سے ہمیں، ہماری نسلوں کو اس کے مکروہ جال سے محفوظ فرمائے۔ اسلام کا صحیح نور اور احادیث نبوی کا صحیح نور اور قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو قیامت تک مستفید و مستنیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار